عطا جو ہے صفت خداوندی ہے اور قابلیت کو وہ محتاج قابلیت کے نہیں ہے، اور قابلیت جو ہے وہ محتاج ہے عطا کے۔ اس کو عطا ہو گیا تو جو بھی اس کو عطا کرے قدرت اس کو کر سکتا ہے۔ اس کو آج وہ مولانا جو ہے وہ اپنے کل رات والے بحث کو مکمل کریں گے۔ آدمی خاکیز حق آموخت علم، تاب ہفتم آسمان افروخت علم۔ جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، علم آدم، ہم نے انسان کو سکھا دیا علم، تو انہوں نے آسمان والوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور زاہد 600,000 سالرا بوزبند ساخت انگو سالرا، انہوں نے 6 لاکھ برس عبادت کرنے والے کو منہ پہ تماچا مارا اور اس کو جاہل بنا دیا۔ جب اس نے عطا کو نہیں دیکھا شیطان نے، اس نے قابلیت کو دیکھا، اس کے قابلیت نے اس کو ایسا کر دیا کہ وہ فرشتوں کے استادی سے نیچے آ گیا۔ یہ رب العالمین کے وہ تمام تجلیات اور وہ تمام کمالات آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رب العالمین اس کو کیوں ہم کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بات اس کے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ جہاں تک ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے کمالات ہیں، وہاں کا کفر انکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دو، ایک تو یہ کہ آپ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کو ذاتی شرک کہتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کفر کی بات کی تھی کہ دیکھو ان لوگوں کو جس نے دل کو، ہوا کو، نفس کے ہوا کو کیا بنایا ہے؟ اپنا معبود بنایا ہے۔ وہ دائرہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات آ گئے، تو اس لیے ایک شرک صفاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شامل کر دیں۔ یہاں آ کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ کے نبی و اللہ بناتا تو ہمارے طائف یا مکے کے بڑے بڑے پیسے والے اور اس خاندانوں میں بناتا جو کہ کچھ پیسے ہے، جس کا نام ہے، جس کا عزت ہے۔ انہوں نے ایک یتیم بچے کو جس کو قریش کا وہ فلاں 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 اس کو بنایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ پھر عطا سے ہٹ گئے تھے، وہ پھر ان چیزوں پر آ گیا تھا جن چیزوں کا وجود ہے لیکن وہ معدوم ہے، جو ہم واپس اس کی طرف آ رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ وہ فرماتے ہیں مولانا کہ صد چو عالم در نظر پیدا کند چون کی چشمت را بخود بینا کند۔ اگر الحمدللہ میں اور اگر رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر کھول دیا تو اس عالم جیسے 100 عالم ایک نظر میں پیدا کر دے جب تیرے آنکھوں کو اپنے معاملے سے بینا کر دے، تو پھر تم الحمدللہ، حمد میں بھی وہ بندگی، اطاعت، فرمان برداری، تمام سلسلہ تم گردن رکھے گا، اور رب میں بھی تم تمام چیزوں کو اس کی اصل جگہ پہ دیکھے گا۔ کیوں؟ اس عالم جیسے 100 عالم ایک نظر میں پیدا کر دے گا جب تیرے آنکھوں کو اپنے معاملے میں بینا کر دے گا، تو تم کائنات کے وجود کے، زندگی کے ہر چیز کو اس کو تم دیکھے گا۔ اب مثال ہے کہ یہ عالم کہ ہر چیز آپ کے نظر میں بہت وسیع نظر آتا ہے۔ گر جہان پیشت بزرگو بے تنیس پیش قدرت ذرے میدان کے نیز۔ عالم کے بڑے چھوٹے چھوٹی چیزیں آپ کو ایک بہت بڑا عالم نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پورا عالم ایک ذرہ میں وہ نہیں ہے، سمندر کا وہ قطرہ نہیں نظر آتا ان کے نظر میں۔ آپ کے نظر میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا چیز بن جاتا ہے اور اس کے ایک وجود بن جاتا ہے۔
این جهان خود حبس جانهای شماست، هین دوید آن سو که صحرای خداست. یہ عالم تمہارا جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے. این جہان محدود آن خود بے حد است. اس جہان تمام کے تمام محدود ہے اور اس کے عطا اور اس کی ذات غیر محدود ہے. نقش و صورت پیش آن مانا صداست. نقش اور صورت اس معنی کے سامنے آڑ ہے. یہ جو نقش ہم دیکھ رہے ہیں اور جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے ہو گئے. 100,000 نیزے فرعون رام در شکست آن موسیٰ با یک عصا. فرعون کے لاکھوں نیزے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی سے توڑ ڈال دی. 100,000 طبی جالینوس بود. جالینوس کے لاکھوں طبیں تھی. پیش عیسیٰ و دمش افسوس بود. عیسیٰ علیہ السلام کے ایک پونک نے طبیبوں پوری دنیا کے طبیبوں کو نیست کر دیا، اس کے سامنے عاجز ہو گئے. 100,000 دفتر اشعار بود. اشعار اور شاعری کی لاکھوں دیوان موجود تھے، کتابیں موجود تھے. پیش حرف امیش انعار بود. ایک امی آیا اور اس کے کلام کے سامنے تمام کتابیں شرمندہ ہو گئی. وہ امی ہے، یہ ذرا خیال ہو. اور وہ اشعار والے جو لاکھوں دیوان ہیں، فخر ہے، نام ہے، عزت ہے. ایک امی آتا ہے اور وہ کلام سارے اس کے سامنے شرمندہ ہو ننگے ہو جاتے ہیں. باچنان غالب خداوند کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. ایسے غالب خدا کے آگے کوئی اگر فنا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا، مر نہیں گیا اس کے سامنے، تو وہ کمینہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. بس دلے چون کوہ را انگیختو مرغ زیرک باد و پا آویختو. اتنے سے چھوٹے سے پرندے کو ہوا میں لٹکا دیا. ٹانگیں بھی اس کی ہے، مولانا فرماتے ٹانگیں اس کی ہے لیکن وہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے. نہ آسمان کے ساتھ وابستہ ہے اور نہ زمین کے ساتھ وابستہ ہے. یہ اس کا عطا ہے، یہ اس کا کمال، اس کی قدرت ہے. عقل فہم و خاطر تیز کردن نیست رام. اس راستے میں جتنا تم علم عقل کو تیز کرے گا، جتنے تم اپنی طبیعت کو تیز کرے گا، جتنا تم ہوشیار بنے گا، جتنے لندن کے ڈگریاں لے گا، جو شکستہ میں نگی رد فضل شان. اس رب العالمین سے شکستہ، عاجز، ٹوٹا ہوا اس کے سامنے اور کوئی عقل اور تیزی بیزی شیزی کام نہیں کرے گا. ای بسا گنج آگنان نے گنج گاؤں کان خیال اندیش را شد ریش گاؤں. بہت عقل مندوں نے دنیا میں تیزی دکھائی، کارنامے دکھائے، فن پارے دکھائے، بڑے آبادیاں کی، بڑے سب کچھ کیا، لیکن تمسخر میں وہ گائے کے داڑھی بن گئے سب.
گاؤ کی بوتا ترو یشعو شوی، بیل کیا چیز ہے کہ تو اس کی داڑھی بنے اور فخر کرے کہ میں بیل کی داڑھی ہوں۔ خاک کی بود تاحشیش او شوی، یہ خاک کیا ہے کہ تو اس کی عاشق بن جائے، یہ پانی کیا ہے کہ تو اس کی عاشق بن جائے، یہ جائیداد کیا ہے کہ تو اس کے عاشق بن جائے۔ ذرہ و نقرہ چیست تا مفتون شوی، چیست صورت تا چنین مجنون شوی، یہ سونا کیا ہے، یہ چاندی کیا ہے کہ تو اس کا عاشق بنے، یہ صورت کیا ہے کہ تو اس کا پاگل بنے۔ ان سراؤ باغ تو زندان تو، تمہیں بہت عدم معدوم چیزیں تمہیں باغ نظر آیا، معدوم چیزیں تمہیں، حالانکہ یہ تیرا قید خانہ ہے۔ ملک و مال تو بلا یہ جان تو، تیرا ملک مال تیرے جان کے لیے مصیبت ہے۔ آن جماعت را کے اے زد مسخ کرن، آیت تصویر شان را نسخ کرد، جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا اس باتوں کے اوپر، جنہوں نے سونے سے پیار کیا، جس نے چاندی سے پیار کیا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ماضی سارا مسخ کر دیا، اس کے وجود ہی نہیں رہے۔ روح میں بردت سے عرش برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین، روح تجھے عرش کی طرف لے جائے گا، روح تجھے عرش برین کی طرف لے جاتی ہے، تو پانی اور مٹی اور رنگ اور خوبصورتی اور باغ اور سونے کی طرف نچلے درجے میں زور لگا رہے ہو۔ خیش را تو مسخ کر دی زین سفول، تو نے اپنے آپ کو اس پستی کی وجہ سے مسخ کر لیا جیسے باقی قومیں مسخ ہو گئی تھے۔ باوجود کہ بدان رش کے عقول، حالانکہ تو وہ ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ پس بطرزین مسخ کردن چون بود، اس سے بدتر مسخ کرنا کیا ہوگا؟ پیش ان مسخ بغایت دون بود، جس کو بندر بنایا، جس کو وہ بنایا، جس کو وہ بنایا، اب تمہارا مسخ ہونا دل کا ایسا ہے کہ وہ بھی شرماتے ہیں ہم سے۔ آخر آدم زادئی اینا خلف، اے نافرمان، آخر تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چند پنداری تو پستی را شرف، تو ذلت کو شرافت کب تک سمجھے گا؟ تو آدم کی اولاد ہے۔ چند گوئی من بگیر رم عالمی، کب تک تو کہے گا میں تمام دنیا کو فتح کروں گا۔ این جہان را پر کنم از خود ہمی، اس دنیا کو اپنے سر سے بھر دوں گا، اپنے سے بھر دوں گا، سب میرا ہو جائے گا۔ گر جہان پر برف گردد سر بسر،
گر جہان پر برف گردد سر بسر تاب خور بگدازدش از یک نظر. اگر کوئی اس دنیا کو برف سے بھر دے، جیسے ایک تھوڑا سا شعاع نکلے گا آفتاب کا، سب کو پگھلا دے گا. تم سب جم کر لے گا، سب کچھ کر لے گا. جب ایک آواز آئے گی تمہارے بلانے کی تو سب پگھل جائے گا. عین آن تخیل را حکمت کند، عین آن زہراب رام شربت کند. تمہارے خیالات نے اتنے زیادہ ہو گئے کہ میٹھے پانی کو کڑوا کر دیا، کڑوے پانی کو اپنے لیے کڑوا کر دیا. آن گمان اندے انگیز را سازو یقین، مہرہارو یاند از اسباب کین. وہ گمان پیدا کرنے والے بات کو یقین بنا دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے. وہ کینہ کے اسباب میں سے محبتیں اگا دیتا ہے. پرورد در آتش ابراہیم را، ای منی روح سازد و ہم بیم را. وہ ابراہیم کو آگ میں پال لیتا ہے، رب ہے. وہ خوف کو روح کے اطمینان کا ذریعہ بنا دیتا ہے. از سبب سازیش من سودائیم، ان کے رب کے اس صفت کو سے میں پاگل ہو گیا ہوں. از سبب سازیش من سودائیم، والسبب سوزیش سو فستائیم. سبب بنانے کے بھی میں پاگل ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں، مجنون ہو گیا ہوں، اور سارے سببوں کو جلانے اور ختم کرنے سے بھی میں فستائی بن گیا ہوں. جو حکیموں کا ایک گروپ ہے، فستائیوں کا، طبیبوں کا، سائنسدانوں کا پہلے زمانے کا. در سبب سازیش سرگردان شدم، در سبب سوزیش ہم حیران شدم. اس کے سبب سازی سے بھی میں حیران ہو گیا اور اس کے سبب سوزی سے بھی میں حیران ہو گیا. ایک سبب سے اس کو بنا لیا انسان کو، دوسرے میں جب قبر کو میں نے اس کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے سارا جلا دیا، اس پر بھی میں حیران ہوا. پھر جب اس کو دوبارہ اٹھایا اس پر بھی میں حیران ہوا. پھر جب اس کو ادھر پہنچایا اس پر بھی میں حیران ہوا. پھر اس کو جنت الاعلیٰ میں پہنچایا تب بھی میں حیران ہوا. تو جب اس کو دوزخ پہنچایا تو اس پر بھی میں حیران ہوا. وہ کیوں؟ کیا کمالات ہیں ان کے. ان یکی خورشید علیین بول، ایک کو اس اوپر کے لیے سورج بنا دیا. وان دیگر خفاش کز سجین بول، ایک کو سورج بنا دیا اور ایک کو چمگادڑ بنا دیا جو سورج سے جل رہا ہے. وہ سورج کے سامنے آ نہیں سکتا. اس کو ذرائع روشنی بنا دیا اور یہ وہ روشنی سے جلنے والا بن گیا. آن یکی نور زہر ظاہر زہر آئی بے بری، وہ ایک
وہ نور جو ہر عیب سے بری ہے. وان دیگر کھورے گدائے ہر درے، ایک کو ایسا نور بنایا جو ہر عیب سے پاک ہے، اور دوسرا جو ان کے یہاں پر بیکاری بنا ہوا ہے اور مانگتا رہتا ہے اس دنیا میں. وان یکی ماہی کی بر پروین زند، وان یکی ماہی کی بر پروین زند، وان یکی کرمے کی بر سرگین تنن. ایک کو چاند بنایا وہ روشنیاں ہوتا ہے، اور دوسرے کو کیڑا بنا دیا وہ ادھر ٹٹی کھاتا ہے، ٹٹی کو جمع کرتا ہے. آن یکی یوسف رخ عیسیٰ نفس، ایک یوسف جیسے چہرے والا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے دم والا کہ جس کے سانس سے لوگ زندہ ہو جائے. وین دیگر گرگے ویا خر یا خرس، دوسرے کو بیڑیا، گدا یا ریچھ بنا دیا. آن یکی پران شدہ در لامکان، وہ ایک لامکان میں پرواز کرنے والا. یمین یکی در کاہدان ہم چون سگان، اور ایک کچرے میں ادھر ہڈیاں ڈھونڈنے والے کتوں کی طرح. وان یکی سلطان عالی مرتبہ، وہ ایک بلند مرتبے بادشاہ. وہ دیگر در گلخنے در تعزیت، اور دوسرا بٹی میں ماتم کرنے والا. آن یکی سرور شدن زہل زمان، وان دیگر در خاک خواری بس نہان. ایک وہ جو زمانے والوں کا سردار بنا اور دوسرا ذلت کے خاک میں ڈوبا ہوا. بلبلان راجائے میں زیبد چمن، بلبلوں کو چمن میں آراستہ کر دیا. چمن اس سے اچھا لگتا ہے اور وہ ان کو چمن اچھا لگتا ہے. مرجع الرا در چمین خوشتر وطن، کپڑندے کے جو گند کو جمع کرتا ہے، گولا بناتا ہے، اس کو پاخانے والے جگہ میں خوش، وہ ادھر خوش ہے، ادھر لگا ہوا ہے. بازبان معنوی گل باجال، این ہمہ گوید کہ اے گند بغل. چمن اس کہتا ہے، پھول اس سے کہتا ہے، وہ جو گند جمع کرتا ہے کہ تمہارے پروں میں، بغلوں میں، جسموں میں سارا گند جمع ہے، ادھر نہیں آنا گلوں پھولوں کے پاس. گرگریزانی ز گلشن بے گمان، ہست ان نفرت کمال گلستان. اگر تو چمن سے بھاگتا ہے یقیناً وہ نفرت چمن کا کمال ہے. چمن نہیں چاہتا ہے کہ تم ادھر آ جائے کیونکہ گند ہے. حق مرا چون از پلیدی پاک داشت، خدا نے جب مجھے نجاست سے پاک رکھا ہے. چون سزد برمن پلیدی راگمان، خدا نے جب مجھ سے نجاست پاک رکھا ہے تو مجھ پر نجاست کو مسلط کرنا کیسے مناسب ہوگا. یک رگم زیشان بدو ان را برید، در منان بدرک کجا خواہد رسید. ایک میرا
رگ تھا، ایک میری جگہ تھے، وہ نفس تھا جو برا تھا، اللہ نے اس کو بھی تزکیہ کر دیا، اس کو بھی پاک کر دیا، اب نہیں ہے۔ یک نشان آدمن بود از ازل، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نشانی ازل سے یہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی ایک نشانی ازل سے یہ تھی کہ ملائک سر نہندش از محل، کہ فرشتے مرتبے کی وجہ سے ان کو سجدہ کریں، ان کو سر بسجود ہو جائے، یہ ازل سے ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ازل سے ہے، یک نشان دیگر کن بلیس تنہد سر کے منم شاہ و رئیس، دوسری نشانی آدم کی یہ ہے کہ شیطان ان کو سر نہ رکھے، وہ ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ فرشتے اس کے سامنے سر رکھیں، اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ شیطان اس کو کہے کہ میں سردار ہوں، یہ ان کی نشانیوں میں سے۔ پس اگر ابلیس ہم ساجد شدی، تو اگر شیطان بھی سجدہ کرنے والا ہوتا تو پھر یہ آدم نہ ہوتا، پس اگر ابلیس ہم ساجد شدی، او نبودی آدم غیر بودی، ہم سجود ہر ملک میزان اوز، ہر فرشتے کا سجدہ اس کا معیار ہے۔ ہم جہود ان عدو برہان اوز، باطل اس کا انکار کرے یہ بھی اس کا علامت ہے، ماننے والے اس کو مان لے اور وہ اس کا انکار کرے، یہ دونوں اس کی دلیل ہے۔ ہم گواہی اوست اقرار ملک، ہم گواہی اوست کفران سگک، ناشکروں کا انکار، ناشکروں کا ناشکری بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ ہے، اور فرشتوں کا گواہی بھی اس کا ہے کہ وہ گواہ ہے۔ ان سخن پایا ندان رد باز گرن، مولانا فرماتے اس بات کی انتہا نہیں ہے، ہم واپس ہو جاتے اپنی بات کی طرف۔